ڈبیٹ بہت آگے جاتے ہیں. عبداللہ گل صاحب ہم کراچی چلتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان اور کئی دفعہ یہ ہم بات سنتے رہے گورنر آج کی, پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ظاہر ہے قانونی پوچیدگیاں بھی ہیں, کراچی غرق ہو گیا ہے اور کراچی کو لوٹنے میں کسی نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. اب وہاں بھی یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں 18ویں ترمیم ہے اس کا رونا روتی رہتی ہیں ساری پارٹیاں, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی نے کہ ایسا شکنجہ ملک کے درمیان ایک کسا ہوا ہے کہ اس پر اپنے اپنے طور پر یہ کامیاب بھی ہیں. اب کراچی جو 71 تک میں سمجھتا ہوں کہ تو حصہ ہی نہیں تھا سندھ کا, وہ مل گیا 1 جون جب ختم ہوا. اب کراچی میں کارپوریشن تو کام کر نہیں سکتی, ادارے جو نیچے ہیں واٹر بورڈ اور دوسرے اس قسم کے وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہیں. عمران خان کراچی جا کے کیا کرے گا, وہاں کیا ڈنڈ ڈال سکتی ہے وفاقی کو؟ دیکھیں, ایک تو پچھلے سوال کے اوپر ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ ڈیلز بہت سارے ہوئی ہیں. کیا ماضی میں پاکستان میں کیا, اور کیا صرف پاکستان میں ہوتی ہیں, کیا غیر ملکوں میں ڈیلز نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہیں, وہاں بھی ڈیلز ہوتی ہیں. تو ڈیلز جو ہے وہ ایک میرے خیال میں جائز حق ہوتا ہے, یہ پولیٹکس کا ایک طریقہ کار ہے. لیکن اس چیز کو ایکسیپٹ نہ کرنا اور اپنے آپ کو بالکل یہ بتا دینا کہ جی ہم بہت بڑے نیک پارساں ہیں اور ماضی کی ساری حکومتیں جو تھیں وہ سب سے بری ترین تھیں, یہ غلط ہے, یہ رویے ٹھیک نہیں ہے. اور میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ آپ پھر پروف کریں نا. اور کیا وزیر اعظم تھے, وہ 3 دفعہ وزیر اعظم پاکستان کے رہے ہیں, ابھی بھی ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے اور وہ ایلیجیبل ہے سی ایم ایچ کے اندر علاج کرانے کے لیے. ان کو باقاعدہ قانونی رائٹ حاصل ہے. اور سی ایم ایچ وہ ہے جس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان سے لے کے آرمی چیف تک کا علاج ہوتا ہے. اور الحمدللہ سی ایم ایچ جو ہے پوری دنیا میں ہمارا مانا ہوا ہے. تو یہ تو علاج جہاں بھی ہو سکتے تھے, اس بات کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں, کراچی پہ آ جاتے ہیں. کراچی کی بامبے ریزیڈنسی کے نیچے آتا ہے, اور یہ جب پاکستان نہیں بنا تھا تو یہ بامبے ریزیڈنسی کا حصہ کہلاتا تھا. اس لیے ابھی جو صورتحال بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر تمام کی تمام جو پالیسیز تھیں وہ تو ناکام ہو گئی. انڈر دا پریزیڈنٹ سسٹم جس کے اندر ہم چل رہے ہیں, ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر, اس میں فی الحال آپ کو پسند ہو یا نہ ہو وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اور پیپلز پارٹی کی حکومت کو اگر آپ وہاں چھیڑیں گے اور آپ وہاں گورنر راج یا کوئی اور اس قسم کا آپ ایک نیا قانون جو ہے وہ متعارف کرائیں گے, تو سوائے اس کے کہ وہاں آپس میں پنجہ آزمائی ہوگی, وہ جا کے وہاں بیٹھ جائیں گے لاڑکانہ کے اندر یا وہاں کراچی کو جو ہے وہ بلاک کر دیں گے. اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ پھر اس ٹائم پہ عمران خان صاحب کے پاس کیا پروگرام ہوگا اور اس کے بعد جو ہے حل کیا نکالیں گے؟ حل بڑا آسان ہے. حل بات یہ ہے جو اگر ریالٹی پوچھیں تو یہ سسٹم اور پاکستان کٹھے نہیں چل رہا. اس سے بہتر یہ ہے کہ سب سیاستدانوں کو آپس میں بٹھایا نظام بدلنا پڑے گا. چاہے وہ پالیٹکس کے آپ کو اچھے لگتے ہوں, وہ نون لیگ کے ہوں, پیپلز پارٹی کے ہوں, وہ ایم کیو ایم کے ہوں, وہ جماعت اسلامی کے ہوں. ویسے تو الحمدللہ جو بھی جہاں کوئی نیا کام ہوا ہے نا, یہ آپ لوگوں نے کیا ہے. مثلا اگر کارپوریشنیں ہوتی ہیں ان کے نیچے ادارے چلتے ہیں, سپروائزری سسٹم انہیں کا ہوتا ہے, لندن جائیں فرانس جائیں میئر ہوتا ہے, نیچے بے تاشا ادارے چلتے, ایون دن پولیس بھی کئی جگہوں پر ان کے انڈر ہے. نیچے ڈیولپمنٹ اتھارٹیاں بنانی, ویسٹیج مینجمنٹ بنانی, پارکنگ کمپنی بنانی, واٹر بورڈ. آپ کو دیکھ کے کراچی والوں نے کہا یہ تو بڑا کمائی کا ذریعہ, انہوں نے بھی شروع کر لیا. اب اس طرح یہ بیڑا گرک ہوا ہے تو کس طرح سیدھا ہوگا مجھے بتائیے. عمران خان وہاں کوئی اس کی نمائندگی ہے, 14 ایم این ہیں, 22 ایم پی ہیں, لوگ اسے کوئی نہیں دیتا. لوگ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے نا, یہ تو ایک قدرتی طور پر, کیونکہ ہر ایک نا سسٹم ہوتا ہے. مثلا لاہور کا جو سسٹم نا واسا کا, یہ تقریباً 70 mm بارش اٹھا سکتا ہے, اس سے زیادہ ہوگی تو پانی کھڑا ہوگا, سمپل سی بات ہے. اسی طرح وہاں بھی جو سسٹم ہے وہ تو اس میں چوک ہو گیا. لیکن جو اس سے پہلے جو نظر آ رہی ہیں کہ نالے گندے ہیں, یہ گندا ہے, وہ ہے بیڈ گورننس کی وجہ سے. اس میں یقیناً جو بھی لوگ پیچھے رہے ہیں ان کو مورل الزام اس میں آپ ہمیں نہ گھسیٹیں کہ جی مسلم لیگ نون نے یہ کیا. جو بھی غلط کام ہوتا ہے وہ اسے آپ ہمیں لیتے ہیں. 70 سال کا ملبہ سارا جو ہے اور ہم بالکل ایسے ہی ہے. اور الحمدللہ جو ہم نے پرفارم کیا ہے 5 سال میں, اس کو ذرا کمپیریزن کریں. اس میں پورے پاکستان میں جو 5 سال کی پرفارمنس ہے, ہم نے دیکھا نا لوڈ شیڈنگ ختم کر دی آپ کے سامنے ہے, اور وہ مجبور ہو گئے ان کے جو شیئر بائی یونٹ مشرف دور میں تھا, آپ نے 16 18 22 روپے. دیکھیں وہ تو وہ چل رہا ہے جس طرح بھی تھا, لیکن جو ہم نے جو پانی
سے بجلی پیدا کریں وہ تو سستی ہے نا, وہ تو ایک سسٹم بن گیا بے نظیر کے دوم میں, ایک ایگریمنٹ ہو گیا, اس پہ چلنا تھا. آپ نہیں جائیں گے تو وہ انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں گے, پھر معاملات خراب ہو جائیں گے. بہتر اس کے کہ آپ بالکل لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو دے رہے ہیں نا. یہاں تو کسی جگہ وہ گئے نہیں, وہاں جا کیا کریں گے میاں شہباز شریف صاحب؟ ہاں دیکھیں, دو باتیں بڑی امپورٹنٹ. ایک تو اخلاقی پہلو کہ کم از کم پنجاب میں سے کوئی آدمی تو گیا وہاں پر اظہار یکجہتی کے لیے, اظہار یکجہتی کے لیے کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی ہیں, آپ کے دکھ درد میں ہم ساتھی ہیں. اور یقیناً وہ جب جائیں گے آپ یہ دیکھیں گے وہ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے, وہ کچھ نہ کچھ ڈیلیور کر کے آئیں گے. اور پھر وہ یہ بتا کر آئیں گے کہ گورننس کیا چیز ہوتی ہے. آپ کو یاد ہو کہ جب وہ واپس آئے انگلینڈ سے تو انہوں نے کرونا کا شور تھا, آتے ہی انہوں نے پریس کانفرنس کی اور جو باتیں انہوں نے کہیں گورنمنٹ کو 3 مہینے میں وہی کرنی پڑی, پھر ہی کہیں جا کر یہ سارا معاملہ جو تھا. اسی طرح وہ ان کو بتا کر آئیں گے کہ کیا گورننس ہوتی ہے, کس طرح کی جاتی ہے, اور پہلے مثالیں موجود ہیں. اپوزیشن لیڈر ہے, کاش وہ ساتھ جاتے اور عمران خان کو ساتھ لے کے جاتا. اب تو بھائی صاحب سسٹم کہتے ہیں آل دا رولز آر میڈ فار دا پیپل, کوئی نظام بھی اگر انسانوں کو ڈیلیور نہیں کر سکتا تو بدل دینا چاہیے. کیا یہ نظام انڈسپینسیبل ہے؟ دیکھیے جہاں تک آپ بدلی کا کر رہے ہیں, ابھی آپ نے جنوبی پنجاب میں سیکریٹریٹ بنا دی ہیں اور صوبے کا بھی وعدہ کیا ہوا ہے, تو کوئی حرج نہیں کراچی کو اگر صوبہ ڈکلیئر کر دیا جائے. اور اس وقت ضرورت ہے ملک کے اندر ایک صوبے نہیں 3-4 صوبوں کی, ہزارات صوبے کی بھی ضرورت ہے, جنوبی پنجاب صوبے کی بھی ضرورت ہے, کراچی میں کراچی صوبے کی بھی ضرورت ہے. جب تک آپ یہ ضروریات جی ہاں جب تک یہ آپ نہیں کریں گے اس وقت تک کراچی کے حالات درست نہیں ہوں گے. جی عبداللہ گل صاحب, جہاں تک تعلق ہے بالکل بات کی, دیکھیں بات کی ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن رول آف دا لا ہی نہیں ہے. باجوہ صاحب بیٹھے ہیں, اتنے سینئر وکیل ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ جب انصاف ہی جس معاشرے میں نہیں ہوگا وہاں کبھی بھی جو ہے وہ امن نہیں آئے گا, اور جہاں امن نہیں ہوگا وہاں خوشحالی نہیں ہوگی. اس لیے 2 باتیں بڑی واضح ہیں کہ آپ نے جو لوگوں کو, جن لوگوں نے اجازت دی, وہ جو نالے جو تھے ان کو انکروچمنٹ ہوئی, ان کے اوپر جب گھر بن رہے تھے تو وہ لوگ کہاں تھے, ان کو کیوں نہیں سزا ملی؟ جب آپ سزا نہیں دیں گے, آپ پچھلے والے کو سزا نہیں دیں گے, اس سے ان کے حوصلے بلند ہوں گے, وہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے. فوج کا کام میں بڑا واضح بتا رہا ہوں, اور میں نے یہ اوپنلی بھی بولا ہے کہ فوج کا کام گٹر نالیاں صاف کرنے کے لیے یہ وردی نہیں پہنی, یہ وردی گولی کھانے کے لیے اور گولی مارنے کے لیے دی ہے دشمن کو. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے باوجود میں سلام پیش کرتا ہوں افواج پاکستان کو کہ وہ پھر بھی یہ کام کر رہے ہیں. لیکن کیا ہر کا مسئلے کا حل, ابھی کرونا ہوا تو فوج کو بلا لیا, آپ نے باقی کام ہوا تو وہ فوج کو بلا لیا, گورنمنٹ کہاں ہے؟ گورنمنٹ کیا کام کر رہی ہے؟ بات تو یہ ہے جب لے دے کے لوگوں کو توڑ جوڑ کے جب آپ حکومت بنائیں گے تو پھر نتیجہ جو ساجے کی ہنڈیا ہے وہ چوراہے میں پھوٹے گی. بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب اور افزا باجوہ صاحب, وحید عالم صاحب. بات ناظرین درست یہی ہے کہ جزا اور سزا وہ معاشرے قائم نہیں رہ سکتی, جزا بھی ہونی چاہیے اچھے کام میں, سزا بھی ہونی چاہیے کسی جرم کے لیے, اور کوئی بھی نظام انڈسپینسیبل نہیں ہے. ابھی لاسٹ کومنٹس میں عبداللہ گل صاحب نے یہ فرمایا کہ فوج کا کام سرحدوں کی حفاظت ہے اور گولی چلانا ہے, ملک کی حفاظت کرنے. بات درست ہے. سویلین ادارے بے شک جتنی مرضی جو مرضی اپنی کارکردگی کو آگے بڑھاتے رہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ڈیزاسٹر ہو, ایون دین الیکشن ہو, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو, سیلاب آ جائے اور محرم ہو, کچھ بھی ہو, یعنی ایون دین پولیو کے قطرے پلانے ہوں اور یہ کراچی کا مسئلہ ہو, تو فوج کو ہی آواز دی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سول اداروں کو اپنی کارکردگی کو بہتر کرنا پڑے گا, ادروائز ان کو پھر عوام سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اگر کام پھر ان سے نہیں ہوتا تو پھر کہتے ہیں یہ کرسی ہے, تیرا جنازہ تو نہیں ہے, کام نہیں ہوتا تو اتر کیوں نہیں جاتے. سول اداروں کو میرٹ پر کام کرنا پڑے گا, کیونکہ جمہوریت کا مطلب تو یہی ہے کہ جو لوگ اس میں کام کرنا چاہتے ہیں وہ ان کا ماٹو ہی یہ ہے کہ ہم عوامی خدمت کے لیے آئیں, نہ کہ کاروبار کرنے کے لیے آئیں. یہ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ کسی کا انڈیویجول فیل ہو, افینس ہو, وہ پارٹی کا سہارا لیتے ہیں, اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. پوری دنیا میں ایک ہی وجہ ہے, پارٹی کا عہدہ ایک علیحدہ آنر ہے, پرسنل جو افینس ہے اس کی جواب دہی اس کی انڈیویجول ہے. تو جب تک ہم اس کو دونوں چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے رکھیں گے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا, اور میں سمجھتا ہوں جب انسان سوچتا ہے تو پھر ضرور اس پر عمل بھی کرتا ہے. اچھے دن ضرور آئیں گے. آپ نورال خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.